حقیقت ہے اسے تلخی کے ساتھ بیان کیا جائے یا نرمی کے ساتھ، اس کے پیچھے چھپی ہوئی جو تلخی ہے وہ ظاہر عیاں ہو ہی جاتی ہے۔ اور وہی بات ہے کہ ان 3 دنوں میں بلا وجہ کی باتیں کر کے اپنا بھی ایمان خراب کرنا، دوسرے پر ایک تو فرسٹ آف آل ہم اپنے جواب دہ ہیں، ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم رب کے آگے کیسے پیش ہوں گے، ہم رب کو کیسے جواب دیں گے، پھر ہم دوسروں کا بھی ایمان خراب کریں اور دوسروں کو بھی اس کاز سے ہٹانے کی کوشش کریں کہ جو اللہ کے نزدیک ان 3 دنوں میں اس سے بہتر اور اس سے بڑا کوئی نیک عمل ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اجتناب کیجئے۔ اور بہت اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے۔ میں علامہ اکرام حسین القاضی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں آخری سیگمنٹ میں۔ سیرت ابراہیمی کی تناظر میں قربانی کی اہمیت، ویلیوز جو ہیں ان کو کس طرح آپ بیان فرمائیں گے ناظرین کے لیے؟ دیکھیے جیسا کہا گیا نا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، واہ، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ کیا کہنے! تو یہ وہ قربانی کا جذبہ ہی ہے کہ جو قربانی آگ کو بھی گلزار کر دیتی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ یقیناً اسی جذبے کے فیوزات اور اسی کے ثمرات تھے کہ اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو قربانی کا سمبل بنا دیا۔ واہ! یعنی کچھ اوصاف کچھ شخصیات کے ساتھ ایسے خاص ہو جاتے ہیں کہ وہ شخصیات انہی اوصاف کے ساتھ پہچانی جا رہی ہوتی ہیں۔ بالکل۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن، آپ کی جوانی، پھر اس کے بعد آپ کی عملی زندگی، ہر مقام پر وہ قربانی کا وہ جذبہ موجود، اور پھر اس جذبے میں کامیابی کے ساتھ جو ہے نا قائم رہنا، یہ یقیناً جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ خاص خصوصیت ہے، ان کا خاص وصف ہے جو آج تک جاری و ساری ہے۔ اور یہ تعلق اور یہ تسلسل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرما کر اسی جانب اشارہ کیا ہے کہ وہ قربانی کا جذبہ اور وہ حریت کا وہ خوبصورت نور جو جد اعلیٰ جناب ابراہیم میں تھا، وہی اس امت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور پھر آپ ذرا اس بات کی جانب بھی نظر کریں کہ جب کبھی بھی ہم حضرت ابراہیم کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں، جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بطور خاص یہ ذبح کے معاملے کی جو قربانی ہے، اس کا تصور اپنے سامنے رکھتے ہیں، دیکھیے اس پر بھی ہمارے رب کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اگر وہ چھری جناب اسماعیل ہی کی گردن پر چل جاتی اور پھر وہ ریت اور طریقہ آج بھی قائم ہوتا، میں یہی تو بتائیے کہ یہ قربانی ہمارے لیے کتنی مشکل اور کتنی دشوار ہو جاتی۔ یہاں بھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر فرمایا کہ جناب اس دور میں لوگوں کی نہ جانے کون سی حس جو ہے وہ جاگ جاتی ہے کہ انہیں ایک طرح سے یہ کیا کہتے ہیں کہ جینوسائیڈ نظر آنے لگ جاتا ہے کہ جناب یہ نسل کشی ہو رہی ہے جانوروں کی۔ لیکن آپ ذرا دیکھیے کہ آپ کو کبھی ایسا نہیں محسوس ہوگا کہ یہ سال آیا اور اس سال جناب ذبح کرنے کے لیے دمبے ختم ہو گئے، بلکہ بکرے ختم ہو گئے، بیل ختم ہو گئے۔ یہ تو اللہ رب العزت کی جانب سے وہ برکت ڈال دی گئی جو اس کے نام پر ذبح کیا جائے اس کی نسل کو اللہ رب العزت ہمیشہ کے لیے جامدہ فرما دیتا ہے۔ تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اگر وہی قربانی کی اصلی صورت یہاں پر آ جاتی اور ہمیں ہر سال اپنی ایک اولاد کو ذبح کرنا پڑتا، یہاں جانور ذبح کرتے ہوئے مختلف تصورات ہمیں اس عمل سے روکتے ہیں، تو کتنا مشکل اور دشوار ہو جاتا۔ یہ یقیناً اللہ رب العزت کا خاص فضل اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ کی اس خاص اخلاص کی برکت ہے کہ رب ذوالجلال نے اسے ریپلیس فرمایا دمبے کے ذریعے سے، اور پھر وہ مینڈھا، اور آج ہم قربانی کر کے اس سنت ابراہیمی کو یاد رکھتے ہیں۔ اور آپ کی ایک بات سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ شبیہ جو کربلا والوں کی قربانی کی نظر آتی ہے، آپ نے فرمایا نا نسل کی برکت، تو یہ مویشیوں تک محدود نہیں ہے، حضور کی آل پاک کو پورے خانوادے کو قربان کر دیا گیا، اور اللہ نے اس نسل میں برکت کیسی دی؟ اعلاء کلمت الحق کے لیے ابتر کہا گیا، ابتر کہا گیا، لیکن آپ ذرا دیکھیے کہ جنہوں نے کہا ان کی نسلیں ختم ہو گئیں، لیکن حسنین کریمین کا نور آج بھی جاری و ساری ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب اس کا ہمیں جو امپیکٹ قربانی کا ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آتا ہے، اگر حقیقی معنوں میں ہم اسے جانچنے کی، پرکھنے کی اور آزمانے کی کوشش کریں نا، تو یہ آج کا یہ ذبح کرنا، خون کا بہانا ہمیں اس بات پر ابھارتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ ہی کے حکم پر آج میں نے جانور کو ذبح کر کے خون بہایا ہے، اور اتنے سارے خون کے درمیان میں نے گوشت کا نور حاصل کیا ہے۔ اگر کل ضرورت پڑی تو یہاں جانور کا خون بہایا ہے، کل اسلام کے لیے اگر ضرورت پڑی تو ہم اپنا بھی خون بہائیں گے۔
جو آج جانور کا خون بہانے سے کترا رہے ہیں، تو بتائیے کہ وہ جذبہ جہاد ان کے دلوں میں کیسے پیدا ہوگا، کیسے بیدار ہوگا۔ یہ ایک تسلسل ہے اس جذبے اور اس حریت کے اس خوبصورت عکس کو اپنی زندگیوں میں اور اپنے جذبات میں قائم رکھنے کے لیے۔ پھر آپ ذرا ساتھ ساتھ اس کے یہ بھی دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے قربانی کے اس انداز کو اختیار کر کے اس جانب بھی اشارہ کر دیا، تم لاکھ چیزیں قربان کرو، ایثار کرو، لاکھ چیزیں میری راہ میں خرچ کرو، لیکن جب میں نے یہ کہہ دیا کہ فلاں وقت میں یہ قربان کرنا ہے، پھر عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جائیں گے، بلکہ اسی قربانی کو قبول کیا جائے گا جو انداز مصطفیٰ پر ہوگا، اور وہ انداز مصطفیٰ بارگاہ خداوندی سے عطا کیا گیا ہے۔ اس لیے ہر قربانی قابل قبول ہی تب ہے کہ جب وہ ریت مصطفیٰ پر ہوتی ہے، انداز مصطفیٰ پر ہوا کرتی ہے، اور جو ہمیں اس کے حقیقی روحانیت کی جانب لے کر جائے اور ہمارا تعلق ہمارے اسلاف کے ساتھ جوڑے۔ کبھی یہ بھی نظر آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کیسی دقیانوسی سوچ ہے کہ اتنے عرصے سے اتنے جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ اکانومیکلی آپ دیکھیں، معاشی معاشرتی اعتبار سے اس کے فوائد پر تو نظر کرنے کی کوشش کریں کہ کتنے کروڑوں اربوں روپے کی معیشت کا انحصار ہوتا ہے، کتنے غریب اور نادار لوگ اپنے پسماندہ گھروں سے جانوروں کو لے کر شہر آتے ہیں، اور شہر میں آ کر جو ہے نا کمائی لے کر وہ جا رہے ہوتے ہیں۔ اگر اسے روک دیا جائے تو معیشت پر کتنا بڑا برڈن آئے گا، ہمیں اس اعتبار سے بھی ضرور سوچنے کی کوشش۔ بالکل صحیح بات ہے، اور افرادی قوت کا کمزور ہو جانا بالکل ممکن ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ وہ افراد ہیں جو پورا سال ان جانوروں کی نشو و نما کرتے ہیں اور سال بھر کی کمائی ان ایام میں حاصل کر لیتے ہیں، اور پورا سال پھر اپنا رزق اسی کے ذریعے، اور پھر جانوروں کو دوبارہ سے ان کی نشو و نما، اور بہت بڑی ایک تعداد ہر سال دیکھنے میں آتی ہے۔ یہ جانور کبھی ختم نہیں ہوں گے کیونکہ اللہ کی راہ میں قربان کیے جاتے ہیں۔